رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه التابعين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم غوث اعظم دمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات کشتی بہت کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز حضرات علماء ذوی احترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، بہت مشکل ہے مسلمان کا مسلمان ہونا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو، قرآن مقدس کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام اللہ کا وہ مقدس دین ہے، مذہب ہے۔ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام زندگی کے ہر شعبے پر مکمل طور پر رہنمائی کرتا ہے۔
دنیا کے اندر مذہب کے اعتبار سے بہت سارے مذاہب متعارف ہیں، بہت سارے مذاہب موجود ہیں، لیکن اکثر مذہب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ عبادات کے متعلق گفتگو کرتا ہے اور زندگی کے حوالے سے جو دنیاوی زندگی ہے اس معاملے میں مذہب خاموش ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی کے حوالے سے کوئی رہنمائی کرتا نظر نہیں آتا، بس مذہب کی اتنی ذمہ داری بتا دی جاتی ہے کہ جب موقع ملے آتما کی شانتی کے لیے، جب موقع ملے روح کے سکون کے لیے تھوڑی دیر کہیں بیٹھ کر کچھ پڑھ لیا کرو تاکہ تمہاری آتما کو شانتی مل جائے، تمہاری روح کو سکون مل جائے۔ بس اس کے علاوہ اور دیگر باتوں پر مذاہب اکثر بحث کرتے نظر نہیں آتے، مگر اسلام چونکہ مذہب حق ہے اور اللہ کے نزدیک مذہب صرف اسلام ہے، اس لیے اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام وقت نماز کی تلقین بھی کرتا ہے، وقت تجارت کے معاملے میں رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نکاح کا قانون بھی عطا کرتا ہے، بچوں کی پرورش کا طریقہ بھی عطا کرتا ہے، ازدواجی زندگی کے اصول بھی سکھاتا ہے، اور حتیٰ کہ اسلام صرف زندگی کے حوالے سے بحث نہیں کرتا بلکہ موت کے بعد کے حوالے سے بھی اسلام انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں کی رہبری کرتے نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج پوری دنیا کے اندر لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہے، اضطراب کا شکار ہے، بے چینیوں کا شکار ہے، بے قراریوں کا شکار ہے۔ کچھ لوگ پاگل ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں کے پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں، کچھ لوگ جسمانی اعتبار سے کمزور ہو رہے ہیں، لوگ بے حیائی کا شکار ہو رہے ہیں، لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، لوگ زنا کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے حوالے سے قوم کے دانشور آج سیمینار منعقد کر رہے ہیں، آج گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اسلام نے آج سے 14.5 صدیاں پہلے ان ساری برائیوں کا علاج قوم کو عطا فرما دیا، اپنے ماننے والوں کو عطا فرما دیا اور دنیا کو بتایا، اے دنیا کے انسانوں، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم کامرانی چاہتے ہو تو اپنے دامن کو کچھ چیزوں سے تمہیں بچانا ہوگا۔ کچھ ایسی برائیاں ہیں اگر تم نے اپنے آپ کو اس سے بچا لیا تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں کامرانی عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کھائے تو اس کو فائدہ ملتا ہے، انسان پیے تو اس کو فائدہ ملتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر انسان اس کو کھا لے تو اس سے نقصان ہوتا ہے، انسان اس کو پی لے تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کھانے پینے کے اعتبار سے بھی قانون عطا فرمایا، وہی چیزیں حلال کر دی گئی جس کے کھانے سے فائدہ تھا، وہ چیزیں حلال کر دی گئی جس کے پینے سے فائدہ تھا، اور ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا جس کے کھانے اور پینے سے نقصان تھا۔ جو چیزیں انسان کو جسمانی اعتبار سے نقصان پہنچاتی ہے اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا، اللہ کے رسول نے بھی حرام قرار دیا، اس لیے کہ انسان کے جسم کی حفاظت، اسلام کے جسم کا، انسان کے جسم کا تحفظ بھی ایک انسان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسلام کی آمد سے پہلے شراب معاشرے کے اندر بہت عام تھی، شراب کو بہت زیادہ عام کر دیا گیا تھا، اور شراب اللہ اکبر اس قدر عام کر دی گئی تھی جیسے آج مائیں اپنے بچوں کو دودھ کے ساتھ ایسی دوائیاں پلاتی ہیں جس سے بچے اکثر سوتے رہتے ہیں تاکہ ماؤں کو نہ ستائے۔ آج کی مائیں دودھ کے ساتھ، دودھ پلانے کے بعد بچوں کو رونے سے بچانے کے لیے
بچوں کو پریشان کرنے سے محفوظ رہنے کے لیے مختلف قسم کی دوائیاں پلاتی ہے جس سے بچے سوتے رہیں یا بچے غافل رہیں، نہ روئیں، ماں باپ کو پریشان نہ کرے، چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچوں کو، دودھ پینے والے بچوں کو یہ ساری دوائیاں پلائی جاتی ہے۔ مگر اس زمانے کی مائیں اپنی گود میں اپنے بچوں کو شراب پلایا کرتی تھی۔ آپ اندازہ فرمائیں وہ معاشرہ کتنا خوفناک ہوگا، وہ معاشرہ کتنا وحشتناک ہوگا، وہ معاشرہ کتنا دردناک ہوگا، وہ معاشرہ کتنا کربناک ہوگا جس معاشرے کے اندر ایک ماں اپنے بچے کو دودھ کے ساتھ شراب پلایا کرتی تھی۔ جو قوم ماں کی گود سے شراب کی عادی بنتے ہوں گی، جو قوم ماں کی گود سے شراب کی عادی بنتی ہوگی، اس قوم کی شرابی ہونے کا عالم کیا ہوگا۔ آج تو جگہ جگہ پر لوگ سیمینار کر رہے ہیں، لوگ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، ٹی وی پر اس کی مذمت کی جا رہی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اسلام نے شراب کی جس انداز سے مذمت کی ہے اور جس طرح اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے کا حکم دیا ہے، کسی بھی مذہب کے اندر اس طرح سے شراب کی مذمت موجود نہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شراب ام الخبائث ہے، شراب ساری برائیوں کی جڑ ہے، شراب تمام برائیوں کی ماں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک انسان شراب پیتا ہے تو اس کے اندر نفسانی خواہشات پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک انسان شراب پیتا ہے اس کے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے۔ ایک انسان شراب پیتا ہے وہ بے حیا ہو جاتا ہے، وہ بے غیرت ہو جاتا ہے۔ شراب پینے والا اپنی رقم کو، اپنے مال کو ضائع کرتا ہے، اس طرح وہ غربت کی چکی میں پسنے لگتا ہے۔ شراب پینے والے کو اگر شراب نہ ملے تو وہ اپنی ساری زندگی کا اثاثہ شراب کی ایک بوتل پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی مذمت فرمائی۔ ماں کی گود میں شراب کی عادیوں کے دل میں میرے آقا نے شراب سے نفرت پیدا فرما دی۔ جانتے ہیں آپ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر کے، یعنی شراب کو وہ جانتا ہے کہ یہ شراب ہے اور شراب کو جان بوجھ کر کے کسی نے ایک گھونٹ شراب کا پیا ہوگا اور اس کے بعد توبہ کرنے سے پہلے وہ مر گیا ہوگا، یعنی اس نے ایک گھونٹ صرف شراب کا پیا اور توبہ کرنے سے پہلے یعنی توبہ کا موقع نہ ملا، توبہ نہ کر سکا اور وہ مر گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ مرے گا تو اس کی قبر میں اس کے چہرے کو یا تو سور کی طرح کیا جائے گا یا تو بندر کی طرح کیا جائے گا، اور جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا اسی حالت میں اٹھے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا، کون؟ جس نے صرف ایک گھونٹ زندگی میں شراب کا پیا اور توبہ نہیں کی تو اس پر پیاس کی اتنی شدت مسلط کی جائے گی، اس کو ایسا پیاسا کیا جائے گا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان اس کے سینے پر لٹک رہی ہوگی اور وہ پانی پانی پکارے گا، وہ پانی پانی چلائے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ پانی چلائے گا، پانی پانی کا نعرہ لگائے گا تو اس وقت اس ایک گھونٹ پینے والے شرابی کو، یعنی جس نے زندگی میں صرف ایک گھونٹ پیا ہوگا، اس کو پانی کے بدلے میں جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ اور جہنمی بچھوؤں کا زہر اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب اس کو جہنمی بچھوؤں کا زہر اور جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا تو چونکہ وہ پیاس کی شدت سے بے چین ہوگا، پیاس کی شدت سے بے تاب ہوگا، پیاس کی شدت سے بے قرار ہوگا تو وہ جلدی
جلدی سے اپنے منہ کے قریب کرے گا اور اس کو پینے کی کوشش کرے گا تو جیسے ہی وہ جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ اور جہنمی بچھوؤں کا زہر اپنے منہ کے قریب کرے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنمی بچھوؤں کے زہر کی وجہ سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جھڑ کر کے گرے گا۔ وہ زہر اتنا خطرناک ہوگا کہ اس کے چہرے کا گوشت جو ہے اس کے چہرے سے جھڑ جھڑ کر کے گرے گا۔ وہ رو کر کے کہے گا ہائے مجھے تو پیاس لگی ہے، ہائے مجھے تو پیاس نے بے تاب کر دیا ہے، مجھے تو پیاس نے بے چین کر دیا ہے، اور پیاس کے بدلے میں مجھے پانی کی بجائے یہ کیا دیا جاتا ہے؟ اس وقت فرشتے اس سے کہیں گے نادان، کیا تو نے دنیا کے اندر شراب کا ایک گھونٹ نہیں پیا تھا؟ یہ اسی کا بدلہ ہے۔ مجھے بتاؤ جب شراب کا ایک گھونٹ پینے پر یہ سزا ہوگی تو اللہ اکبر، جو روزانہ اس وقت تک بستر پر نہیں جاتے، جو شراب کی بوتلیں منہ کے اندر نہیں ڈال لیتے، بوتل بھر بھر کے شراب نہیں پی لیتے، نشے کے اندر چور نہیں ہو جاتے، اس وقت تک لوگ بستر پر نہیں جاتے، لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر شراب پی کر بستر پر جائیں گے تو چین کی نیند آئے گی، اسی لیے تو لوگ شراب پیتے ہیں۔ لوگ شراب اس لیے پیتے ہیں اگر فلاں قسم کی شراب پیئیں گے تو چہرے کا حسن بڑھے گا، چہرہ خوبصورت لگے گا، چہرے کا رنگ گلابی ہو جائے گا۔ اس طرح سے بہت زیادہ اشتہارات آتے ہیں ٹی وی پر اور پتہ نہیں کس کس انداز سے نوجوانوں کو ورگلایا جاتا ہے اگر اس قسم کی شراب پیو تو اس سے جسم موٹا ہوتا ہے، فربا ہوتا ہے، چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، چہرے کا رنگ گلابی ہوتا ہے۔ نادانوں سن لو، کیا تم نہیں جانتے جب کسی جانور کو ذبح کرنا ہوتا ہے تو پہلے اسے خوب کھلایا جاتا ہے، اسے خوب پلایا جاتا ہے۔ وہ بیچارہ جانور سمجھتا ہے کتنی مجھ پہ شفقت کی جا رہی ہے کہ مجھے کھلایا بھی جا رہا ہے، مجھے پلایا بھی جا رہا ہے، مگر وہ نہیں جانتا اس تھوڑی دیر کی غذا کے بعد ہمیشہ کے لیے میری گردن پہ چھری چل جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی شراب پی کر کے اپنے چہرے کو یہ سمجھتا ہے کہ خوبصورت بن جائے گا، تر و تازہ نظر آئے گا، چند لمحوں کی خوبصورتی کے لیے انسان چند بوتلیں شراب کی اپنے حلق کے نیچے اتارتا ہے اور چند دن ایک مصنوعی چہرے کی رنگت اگرچہ گلابی ہو بھی جائے تو ہو جائے، مگر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے چہرہ، وہ جو چہرہ پہلے گلاب کی طرح تھا وہ مرجھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر دنیا میں پیاس زیادہ لگ جائے تو انسان پیاس کی شدت سے دم توڑ دیتا ہے، قیامت کے دن تو دم بھی نہیں ٹوٹے گا، قیامت کے دن تو موت بھی نہیں آئے گی۔ کیسی وہ سزا ہوگی، وہ چہرے کا رنگ، اللہ اکبر، چہرے کا گوشت جھڑ جھڑ کر کے گرنا۔ اور ایک بات یاد رکھ لو، جو چیز کو اللہ نے حرام کرا دیا ہے اس میں کبھی شفا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حرام میں شفا نہیں ہے۔ جب آقا نے فرما دیا حرام میں شفا نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اگر تم شراب پیو گے تو کبھی شفا یاب نہیں ہو سکتے، کبھی صحت مند نہیں ہو سکتے، کبھی تندرست نہیں ہو سکتے، کبھی توانا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ شراب انسان کو انسٹالمنٹ پر تباہ کرتی ہے، شراب انسان کو قسطوں پر مار دیتی ہے، نشہ انسان کو ہلاک کرتا ہے، نشہ انسان کو تباہ کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر کسی کی سوچ یہ ہو کہ میں شراب پیوں گا تو چین کی نیند آئے گی، یاد رکھنا اگر چند گھنٹے بے ہوش ہو بھی گئے، اگر چند گھنٹے مدہوش ہو بھی گئے تو نشہ اترنے کے بعد پھر ٹینشن ڈبل ہو جائے گا، بے قراریاں ڈبل ہو جائے گی، بے چینیاں ڈبل ہو جائے گی۔ آؤ اگر چین کی نیند سونا چاہتے ہو تو میں تمہیں نسخہ دے دوں، میں تمہیں نسخہ بتا دوں۔ میرا کریم فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ یہ ذکر اللہ کیا ہے؟ ذکر اللہ کی تعریف کیا ہے؟ ذکر اللہ کسے کہتے ہیں؟ جس سے دلوں کو چین ملتا ہے، جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ مفسرین نے کہا ہے اللہ اللہ کہے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کہے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، مگر حضرت سیدنا عبداللہ
ابن عباس کہتے ہیں ذکر اللہ محمد عربی کا نام ہے، دامن مصطفیٰ پکڑ لو اللہ تمہیں سکون کی دولت عطا فرمائے۔ جیسے میرے آقا کا نام محمد ہے، احمد ہے، حامد ہے، محمود ہے، اسی طرح میرے نبی کا نام ذکر اللہ بھی ہے۔ اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو تو قدم ناز مصطفیٰ میں آ جاؤ، دامن مصطفیٰ کو تھام لو، دلوں کو سکون مل جائے گا، دلوں کو اطمینان مل جائے گا۔ اور دلوں کو اطمینان ان کے ذریعے سے کیوں نہ ملے؟ اس لیے کہ میرے آقا ہی تو ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار سیدنا امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان جب بھی دل بے قرار ہوتا، جب بھی غم سے نڈھال ہوتے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ غم ہو گئے بے شمار آقا، غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا، بندہ تیرے نثار آقا۔ اور بڑے مزے میں فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ وہ جب یاد آتے ہیں انسان غموں کو بھول جاتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ اگر ہم ہندوستان کی حکومت کو مشورہ دیتے ہیں، حکومت ہند کو مشورہ دیتے ہیں، اگر حکومت ہند کے دل میں اس ہندوستان کے رہنے والوں کے لیے ذرا سی بھی محبت ہے تو اس طرح کی محفل کر کے صرف کام نہیں چلے گا۔ وہ اشتہارات جو ٹی وی پر آتے ہیں شراب کے حوالے سے اس کو بند کرایا جائے، فلموں کے اندر ہیرو اسٹائل میں شراب پیتے ہیں اس پر پابندی لگائی جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ شراب کی دکانوں کو بند کرایا جائے۔ اس لیے کہ شراب کی کو لائسنس کون دیتا ہے، شراب کی دکانوں کو لائسنس کون دیتا ہے؟ جب تک شراب کی لائسنس کو دکانوں کو لائسنس نہیں ملے گا تو پھر وہ کس طریقے سے شراب فروخت کریں گے؟ شراب بیچی جا رہی ہے۔ ملک کی ترقی شراب بیچنے میں نہیں ہے، ملک کی ترقی شراب پر پابندی لگانے میں ہے۔ اس لیے کہ ہم اپنے ملک ہندوستان سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کی ترقی چاہتے ہیں، ہم اس کا عروج چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ ہندوستان کسی کا ہو نہ ہو، یہ ہندوستان سرکار غریب نواز کا ہندوستان ہے۔ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کی زمین سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہندوستان وہی ہندوستان ہے جہاں نوح کی کشتی کو کنارہ ملا تھا۔ یہ ہندوستان وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کے اندر اللہ اکبر، اسی ہندوستان سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں میرے عرب کو پہنچی تھی۔ اقبال نے کہا ہے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ملک کی ترقی شراب پر پابندی سے ہوگی، اس لیے کہ وہ لوگ جو شراب پی کر 6 گھنٹہ بے ہوش پڑے رہتے ہیں، اگر وہ 6 گھنٹہ بے ہوش پڑے رہنے کی بجائے وہ 6 گھنٹہ تعلیم کے میدان میں دیں گے یا 6 گھنٹہ تجارت کے میدان میں دیں گے تو بتاؤ اگر ملک کا ایک فرد ترقی کرے گا تو اس سے ملک کو بھی ترقی ملے گی۔ اس طرح ہمارا ہندوستان ہر معاملے میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور مذہب نے تو کس طریقے سے پابندیاں عائد کی ہے، اور خاص طور پر مذہب اسلام نے کیسی پابندی عائد کی ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ ابن مسعود میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب ان کو قبر میں جب وہ مریں گے تو ان کے چہرے اچھے بھلے ہوں گے، جب ان کو موت آئے گی تو ان کے چہرے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، لیکن جب ان کو قبر میں رکھا جائے گا تو ان کے چہرے یا تو سور کی طرح ہو جائیں گے یا تو بندر کی طرح ہو جائیں گے، اور وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اسی
حالت میں اٹھیں گے. عبداللہ ابن مسعود لرز گئے. عبداللہ ابن مسعود کانپ گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جن کے چہرے سور اور بندر کی طرح ہوں گے, ان کا گناہ کیا ہوگا, ان کا جرم کیا ہوگا؟ کیا وہ اللہ کو رب نہیں مانتے ہوں گے؟ کیا وہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہوں گے؟ کیا وہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہوں گے؟ اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن مسعود, وہ اللہ کو رب بھی مانیں گے, مصطفیٰ کو اللہ کا رسول بھی مانیں گے, قرآن کو اللہ کی کتاب بھی مانیں گے, اس کے باوجود بھی ان کے چہرے یا تو سور یا تو بندر کی طرح ہوں گے. اللہ اکبر. ابن مسعود نے کہا جب وہ اللہ کو بھی مانیں گے, رسول کو بھی مانیں گے, قرآن کو بھی مانیں گے, پھر ان کے چہرے سور بندر کی طرح کیوں ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں اس کی دو وجہ ہوگی. دو وجہ کی بنیاد پر ان کے چہرے بدلے جائیں گے. آقا فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ شراب کا نام بدل کر پیئیں گے, شراب کا نام تبدیل کر کے پیئیں گے, اور میوزک کثرت کے ساتھ سنیں گے. ان دو چیزوں کی وجہ سے ان کے چہرے بدل دیے جائیں گے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کہتے ہیں یا کچھ لوگ کہتے ہیں, آزاد خیال لوگ کہتے ہیں مولانا 14.5 صدیاں پہلے وہ شراب نہیں تھی جو آج کے دور میں موجود ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کسی نے پیشاب کا نام شربت رکھ دیا ہو تو بتاؤ کیا وہ پیشاب کی اصلیت بدل جائے گی؟ اگر کسی نے معاذ اللہ زہر کا نام شربت رکھ دیا ہو تو کیا اس کی اصلیت بدل جائے گی؟ کیا زہر نقصان نہیں کرے گا؟ کیا پیشاب کو شربت کہہ دینے سے کیا پیشاب پاک ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں. نام بدل دینے سے اشیاء کی حقیقت نہیں بدلی جا سکتی, اشیاء کی حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی. ایک حدیث بیان کر کے آقا نے ہر شراب کو حرام قرار دیا ہے. آقا فرماتے ہیں کلو مسکرون حرام, ہر نشہ آور چیز حرام ہے. جس چیز سے بھی نشہ ہوتا ہو وہ چیزیں حرام ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یہ سب بہانے بازیاں ہیں, ورنہ حقیقت یہ ہے اگر انسان دین پر ڈٹ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہمارے بزرگوں کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جن دواؤں کے اندر الکوہل ملی ہوتی وہ اس سے بھی پرہیز کرتے. حالانکہ میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں, وہ ان کی احتیاط تھی, ورنہ حکم وہی ہے جو موجودہ مفتیان کرام نے فتویٰ دے دیا. مگر ہمارے بزرگوں کی احتیاط تھی کہ وہ الکوہل والی دوا کا استعمال سے بھی پرہیز کرتے تھے. ایک مرتبہ میں ادے پور کے سفر پر گیا تو ادے پور کے احباب نے مجھے بتایا کہ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور حجت الاسلام حضرت علامہ مفتی شاہ حامد رضا خان صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ, جو حضور مفتی اعظمین کے استاد بھی تھے اور بڑے بھائی بھی تھے, وہ اپنے مریدین سے ملاقات کے لیے تبلیغی سفر پر ادے پور گئے ہوئے تھے. آپ کے انگوٹھے کے اندر کچھ چیز چپ گئی اور وہ ناسور کی شکل اختیار کر گیا. انگوٹھا ایسا ہو گیا کہ مریدین نے کہا حضور ڈاکٹر کو دکھا لیں ورنہ یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا, نقصان ہو جائے گا. حضور حجت الاسلام اعلیٰ حضرت کی امانتوں کے امین تھے, حضور مفتی اعظمین کے بڑے بھائی تھے, وہ مفتی اعظم جس کے بارے میں مرشدی تاج الشریعہ نے فرمایا ہے کہ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر. ایسے مفتی اعظم کے استاد بھی بڑے بھائی بھی ہیں. ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر غیر مسلم تھا. پہنچے, ڈاکٹر نے کہا چھوٹا سا آپریشن کرنا ہوگا. حضرت نے فرمایا مجھے آپریشن نہیں کروانا. اس نے کہا گروجی اگر آپ آپریشن نہیں کروائیں گے تو بعد میں انگوٹھا کاٹنے کی نوبت آ سکتی ہے, اس لیے آپ آپریشن کروا لیں. حضرت نے فرمایا آپریشن میں اس لیے نہیں کرانا چاہتا کہ جب تم آپریشن کرو گے تو میرے انگوٹھے کی جگہ کو سن کرو گے,
اور سن کرنے کے لیے تمہیں اس کو الکوہل لگانی ہوگی، اور الکوہل شراب ہی کی ایک قسم ہے۔ تو میں الکوہل کو اپنے جسم پہ کیسے لگا لوں؟ شراب کو اپنے جسم پہ کیسے لگا لوں؟ جبکہ میرے نبی نے فرمایا شراب پینے والے پر بھی اللہ کی لعنت، شراب بیچنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، شراب کو اٹھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، لانے اور لے جانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، شراب کے کاروبار میں گواہ رہنے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ اتنے سخت احکام ہے، میں شراب کو اپنے انگوٹھے پہ کیسے لگا لوں؟ اس نے کہا اس کے بغیر تو آپریشن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کہا کہ آپریشن اسی شرط پہ ہوگا کہ آپ الکوہل لگا کر کے میرا انگوٹھا سن نہیں کریں۔ کہا گروجی آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے اگر میں ڈائریکٹ آپریشن کو۔ کہا کہ آپ کا کام آپریشن کرنا ہے، برداشت کرنا میرا کام ہے۔ وضو کیا، گردن جھکا کر کے بیٹھ گئے، ڈاکٹر آپریشن کرتا رہا حتیٰ کہ جب آپریشن مکمل ہو گیا تو اس نے کہا گروجی اب سر اٹھا لیں۔ بڑا متاثر ہو گیا تھا۔ حضرت نے سر اٹھایا، ہو گیا تمہارا کام؟ اس نے کہا ہاں ہو تو گیا، لیکن قدموں پہ گر کے کہتا ہے بتائیں آپ گردن جھکا کر کیا کر رہے تھے کہ آپ کو آپریشن کا احساس تک نہیں ہوا؟ حضور حجت الاسلام نے جواب دیا تمہیں نہیں معلوم، جب میں نے وضو کیا گردن جھکا کر مدینے کے تاجدار کا تصور کر کے درود پڑھتا رہا، میں ان کے جلووں میں گم تھا، مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ میرا آپریشن۔ انسان اگر بچنا چاہے بہت بچ سکتا ہے۔ یہ سارے بھیلے لولے لنگڑے بہانے کہ ہمیں نیند نہیں آتی اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، ذرا سوچو تو صحیح۔ خاص طور پر نوجوان، اگر چہرے پر معمولی سی فنسی نکل آئے تو انسان گھر کے باہر نہیں نکلتا۔ میرے چہرے پہ فنسی ہے، شادی میں کیسے جاؤں، کالج کیسے جاؤں، دوستوں میں کیسے جاؤں؟ نادانو، اپنے چہرے پر ایک فنسی تمہیں گوارا نہیں، لیکن شراب کا نام بدل بدل کر پینے کی وجہ سے اگر یہ چہرہ سور اور بندر کی طرح قیامت کے دن ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے جاؤ، کیا منہ لے کر کے اٹھو گے؟ اس لیے آج تو شراب کو فیشن کا نام دے دیا گیا۔ اور سن لو، مذہب اسلام شراب سے صرف مسلمانوں کو ہی منع نہیں کرتا، بلکہ مذہب اسلام تو دنیا کے ہر انسان کو منع کرتا ہے کہ وہ شراب نہ پیے، کیونکہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، اسلام تو ایک آفاقی مذہب ہے۔ اسلام کا پیغام دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے ہر فرد بشر کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ میرے آقا ذرے ذرے کے رسول ہیں، اس لیے آقا کا فرمان سب کے لیے ہے، مگر جو عمل کرتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، جو عمل نہیں کرتے تعصب کا شکار ہوتے ہیں، دولت بھی برباد ہوتی ہے، مال بھی جاتا ہے، فزیکلی اعتبار سے انسان بیماریوں کے اندر مبتلا بھی ہوتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا یہی شراب تو ہے جس کی وجہ سے انسان کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ آج جو زنا کی لعنت گھر گھر بڑھتی جا رہی ہے، کریا کریا بڑھتی جا رہی ہے، بستی بستی بڑھتی جا رہی ہے، آپ نہیں جانتے کہ معاذ اللہ لوگ زنا کے اندر کس قدر مبتلا ہو رہے ہیں۔ زنا کی بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ شراب کی کثرت بڑھ رہی ہے۔ شراب جتنا بڑھتا جائے گا اتنی ہی زنا کی کثرت بھی بڑھتی جائے گی، اس لیے کہ شراب کی وجہ سے انسان کے اندر بے حیائی پیدا ہوتی ہے، اور جو بے حیا ہو جاتا ہے پھر وہ کوئی کام کرنے سے نہیں رکتا، وہ ہر کام کرنے پہ تلا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حالات یہ پیدا ہو رہے ہیں۔ گجرات کے ایک شہر کے حوالے سے اخبار کی تازہ ترین رپورٹ ہے، ایک باپ نے اس کی ماں کی، ایک باپ نے بیوی کی موت کے بعد اپنی بچیوں کے ساتھ زنا کرنا شروع کیا۔ آپ غور تو کریں، یہ حالات سے ہم دوچار ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، برائی بڑھتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں ایک زمانہ وہ تھا، اللہ اکبر،
کہ مسلمان جب گلیوں سے گزرتا تو نگاہیں جھکا جھکا کر کے گزرتا. حیا کا یہ عالم تھا, پاک دامنی کا عالم یہ تھا. اگر کوئی شخص کافر ہوتا اور وہ کوئی سفر پر جانا چاہتا تو اپنی بیٹی کو اگر کسی کو سونپنا چاہتا, اگر اپنی بیٹی کو کسی کے حوالے کرنا چاہتا تو وہ معاشرے میں تلاش کرتا مسلمان کون ہے. اس لیے کہ مسلمان کچھ بھی کر سکتا ہے, بے حیائی نہیں کر سکتا, بدکاری نہیں کر سکتا, برائی نہیں کر سکتا. مسلمان کا نیچر یہ تھا, مسلمان کی فطرت یہ تھی, مسلمان کی عادت یہ تھی. لیکن معاذ اللہ جب سے مسلمانوں نے شراب کی طرف اپنے قدموں کو بڑھانا شروع کیا, اور اب تو معاذ اللہ صرف شراب ہی نہیں بلکہ طرح طرح کی گولیاں نکل رہی ہے, میڈیکل پر گولیاں بکتی ہے. ان گولیوں کو کھا کر کے نوجوان لڑکے نشہ کرتے ہیں, کچھ لوگ ہیروئن یوز کرتے ہیں, کچھ لوگ ڈرگ یوز کرتے ہیں. اس طرح سے نشے کو عام کیا جا رہا ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ نشہ کرنے والے اپنی موت کو دعوت دیتے ہیں, اپنی موت کو خود تیار کرتے ہیں. جو لوگ نشے کے عادی ہیں چند دن گزرنے کے بعد وہ چلتی پھرتی لاش نظر آتے ہیں. میرے آقا اپنے امتیوں کو لاش کی طرح نہیں دیکھنا چاہتے تھے. میرے آقا تو امت کے جوانوں کو بہادروں کی طرح دیکھنا چاہتے تھے. اس لیے کہ یہ وہی امت ہے جس میں خالد بن ولید سیف اللہ کی طرح نظر آتے ہیں, سیف اللہ بن کر کے نظر آتے ہیں. یہ وہی امت ہے جس میں ابو عبیدہ ابن جراح امیر الامہ کی حیثیت سے نظر آتے ہیں. یہ وہی امت ہے کہ جس کے 10 لوگ کبھی کبھی 10,000 پر بھاری ہو جایا کرتے تھے. وجہ کیا تھی؟ وہ اپنی مرضی سے نہیں کھاتے تھے, وہ وہی غذا کھاتے تھے جو مصطفیٰ جان رحمت نے کھانے کا حکم دیا تھا, اللہ و رسول نے جو حلال کیا تھا. جب سے ہمارا حال یہ ہوا جو آتا جائے کھاتے جاؤ. اب طرح طرح کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں. ارے بیماری پیدا ہونے کے بعد اس کو روکنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اسلام وہ مذہب ہے جس نے بیماری پیدا ہونے کے بعد روکنے کا طریقہ نہیں دیا صرف, بلکہ ایسے طریقے عطا کیے کہ اس سے بیماری ہی نہ ہو. جب بیماری ہی نہیں ہوگی تو پھر اس کے لیے دوا کی تکلیف کیوں, اس کے لیے دوا کی مصیبت کیوں, اس کے لیے پرہیز کی تکلیف کیوں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور اسلام میں شراب پینے والوں کی سخت سزا متعین کی گئی. اسلام میں شراب پینے والوں کو سخت سزا دی گئی. اگر کہیں پر اسلامی حکومت ہو, حالانکہ ہندوستان میں یہ قانون نافذ نہیں ہوتا, لیکن میں بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں یہ ہے اگر ثابت ہو جائے کہ کسی نے شراب پی ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. آپ اندازہ فرمائیں, اور وہ بھی کوڑے 1-2 نہیں بلکہ کوڑے 80 کوڑے لگانے کا حکم دیا گیا ہے. آپ غور تو فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ کیفیت ہے, یہ سزا ہے تاکہ لوگ ڈر کے مارے اس گناہ کی طرف نہ جائے, اس برائی کی طرف نہ جائے. اور اسلام نے شراب بیچنے کو حرام قرار دے دیا اور اللہ کی لعنت بتا دی گئی کہ اس پہ اللہ کی لعنت برسے گی. شراب کشید کرنے والا یعنی جو بنائے اس پہ بھی لعنت, جو بیچے اس پر بھی لعنت, جو لائے اس پر بھی لعنت, جو لے جائے اس پہ بھی لعنت. اس طرح سے. اور لعنت کیا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ جس پر ایک مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ گئی وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا. آپ ذرا غور تو فرمائیں اتنی سخت سزا کیوں؟ اور جو شخص شراب کا دھندا کرے, کاروبار کرے, اس کے گھر دعوت میں جانے کی بھی اجازت نہیں. اگر وہ کوئی تحفہ دے تو اس کے تحفے کو قبول کرنے سے بھی منع کیا گیا. یہ ساری چیزیں کیوں اسلام نے رائج کی؟ تاکہ لوگوں کے دلوں میں شراب کی نفرت پیدا ہو جائے. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو ایک گھونٹ شراب کا پیتا ہے اللہ 40 دن تک نہ اس کی نماز قبول کرتا ہے نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. جب لوگوں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ اگر انسان کوئی چیز کھائے پیے تو اس کا اثر انسان کے پیٹ میں 40 دن تک رہتا ہے. 40 دن تک اس کے اثرات رہتے. تو پتا چلا کہ اگر کسی نے شراب پی معاذ اللہ تو 40 دن تک نہ نماز قبول ہو نہ دعا قبول ہو. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ قوم
جو دنیا کو شراب سے روکنے کے لیے آئی تھی، اگر وہی قوم شراب کے پیچھے جائے، وہی قوم شراب کے نشے میں ڈوبی رہے، تو پھر دنیا کو شراب سے کون روکے گا؟ خواب خواب ہوتے ہیں، لیکن شراب وہ بدترین جرم ہے۔ اگر کوئی خواب میں بھی شراب پینے پلانے کا معاملہ کرے تو بھی اس پر اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے، ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیز تھی۔ جب وہ رات کو سوئی تو اچھی بھلی تھی، جب صبح اٹھی تو اس کے دونوں ہاتھ فالج زدہ ہو گئے، کوئی کام نہیں کرتے تھے اس کے دونوں ہاتھ۔ ام المومنین نے پوچھا، ارے تو سوئی تھی تو اچھی بھلی، یہ تیرے دونوں ہاتھ ناکارہ کیسے ہو گئے؟ یہ تیرے دونوں ہاتھ ناکارہ کیسے ہو گئے؟ بے کام تیرے دونوں ہاتھ کیسے ہو گئے؟ اس نے جواب دیا، ام المومنین، آج رات میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے یہ دیکھا کہ میرا باپ میرے خواب میں آیا اور میں نے اس کو خواب کی حالت میں کہا، ابا کیا میں آپ کو شراب پلاؤں؟ اس کے باپ نے کہا، ہاں مجھے شراب پلا۔ پھر کیا تھا؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے سرائی سے شراب نکالی اور خواب کی حالت میں میں نے وہ شراب اپنے ابا کو دے دی، تو میں نے حالت خواب میں، نیند کی حالت میں جو شراب میں نے اپنے باپ کو دی، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے دو فرشتے آئے اور کہنے لگے کہ تو نے اپنے باپ کو خواب میں شراب پلائی، اور انہوں نے اپنے پر اس کے ہاتھوں پر مارے۔ وہ کہتی ہے کہ جب میرے ہاتھوں پر ان فرشتوں نے پر مارے تو میرے دونوں ہاتھ فالج زدہ ہو گئے، میرے دونوں ہاتھ ناکام ہو گئے، میرے دونوں ہاتھ مفلوج ہو گئے۔ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا یہ تو خواب کا معاملہ ہے، اس کے ہاتھوں کو درست کر دے۔ اس کے ہاتھوں کو درست کر دیا گیا۔ اس کے بعد محدثین اور علماء فرماتے ہیں یہ بات ام المومنین کی کنیز کے ساتھ اس لیے پیش آئی تاکہ یہ حادثہ بھی پیش آ جائے، اس کے ہاتھ بھی پھر دعا سے اچھے ہو جائیں اور دنیا کو پتا چل جائے کہ جو شراب حالت خواب میں بھی پیے اور پلائے وہ بھی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی عذاب کا شکار ضرور ہو جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، حالانکہ خواب پر پکڑ نہیں، خواب پر شریعت کا حکم نہیں، خواب انسان کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، خواب پر انسان کا اختیار بھی نہیں، مگر یہ بات عبرت کے لیے بتائی گئی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تک مسلمانوں کے حالات یہ تھے کہ مسلمان کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، کبھی مسلمان شراب کے قریب نہ جاتا تھا، اس وقت کی کیفیت یہ تھی، یہی ہندوستان تھا۔ اس ہندوستان کی سرزمین پر کم و بیش 1000 سال تک کے مسلمان حکومت کرتے ہوئے نظر آتے تھے، کبھی دنیا کو لال قلعہ دیتے تھے، کبھی دنیا کو تاج محل عطا کرتے تھے۔ جب سے قوم مسلم کے یہ حالات بن گئے کہ جوان نشے میں دھت رہنے لگے اور لوگ نشے کے قریب جانے لگے، اس وقت سے حالات یہ پیدا ہو گئے، معاش بھی تباہ ہو رہا ہے، معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے، کاروبار بھی تباہ ہو رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، شراب اتنا ہی نقصان نہیں پہنچاتا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو باپ شراب پیتا ہے اور شراب پینے کے بعد وہ اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے اور اس سے جو بچہ قرار پاتا ہے، اس بچے میں بھی شراب کے اثرات ہوتے ہیں۔ وہ بچہ ماں باپ کا نافرمان بھی ہوتا ہے اور مذہب کا باغی بھی ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر جو مذہب کے خلاف بغاوت کی لہر دوڑ رہی ہے، مذہب کے خلاف مذہب بیزاری کا ایک معذلت جنون لوگوں کو پیدا ہو گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ماں باپ شراب پی رہے ہیں اور شراب کے بعد اس حالت میں جو بچے قرار پاتے ہیں وہ مذہب سے بیزار نہ ہوں گے تو کیا ہوں گے، وہ مذہب سے دور نہ ہوں گے تو کیا ہوں گے۔ مسلمان
مسلمانوں ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا مذہب ہمیں تعلیم دیتا ہے شراب کا بائیکاٹ کیا جائے، شراب کے قطرے سے بھی نفرت کی جائے۔ ہماری محفل میں کسی محفل میں شراب نہیں ہونا چاہیے، نہ شادی کے موقع پر، نہ خوشی کے موقع پر، نہ غم کے موقع پر، نہ پارٹیوں کے اندر کہیں شراب نہ ہو۔ جہاں شراب ہو مسلمان وہاں سے دور ہو جائے۔ جانتے ہیں آپ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میری امت کے اندر شراب لوگ کثرت سے پیئیں گے، شراب کثرت سے عام ہوگا، اس وقت میری امت پر مصیبتیں اور بلائیں ایسے ٹوٹ ٹوٹ کر برسے گی جیسے کالی گھٹاؤں کی وجہ سے بارش برستی۔ بارش کے قطروں کو کیا تم شمار کر سکتے ہو؟ جب کالی گھٹائیں چھائے تو بارش کے قطرے شمار نہیں ہوتے۔ تو شراب جب کثرت سے پی جائے گی تو بلائیں امت پر ایسے آئے گی جیسے کالے بادل کے چھانے کے بعد بارش برستی۔ وہ کون سی تکلیف ہے، وہ کون سی مصیبت ہے جس میں امت کی اکثریت گرفتار نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک ہے جس نے لوگوں کے اعمال کی بھی اصلاح کرنی ہے اور عقیدے کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ یہ تحریک عقائد و اعمال کی اصلاح کی تحریک ہے، اور الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ وہ نوجوان جو گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوتے ہیں جب سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوتے ہیں تو ماحول سے وابستگی کی برکت سے ان کے دل میں گناہوں کی نفرت پیدا ہوتی ہے، برائیوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، بے حیائیوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ نوجوان سنی دعوت اسلامی کے قریب آئیں، اپنا رشتہ سنی دعوت اسلامی سے جوڑیں۔ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی پوری دنیا کے اندر عقائد کے ساتھ اعمال کی اصلاح کر رہی ہے۔ اسی سلسلے میں سنی دعوت اسلامی کا بین الاقوامی سالانہ سنی اجتماع وادی نور آزاد میدان میں ہر سال منعقد ہوتا ہے، اور ان سال بھی انشاءاللہ 14، 15، 16 دسمبر کو انشاءاللہ سنی دعوت اسلامی کا سالانہ سنی اجتماع آزاد میدان میں منعقد ہوگا۔ میری گزارش ہے کہ 14 تاریخ کا اجتماع عورتوں کے لیے ہوگا اور 15، 16 کا اجتماع مردوں کے لیے ہوگا۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ 14 تاریخ کو اپنی گھر کی خواتین کو بھی اجتماع میں بھیجیں تاکہ انہیں بھی دین سیکھنے کا موقع ملے، اور 15، 16 کو آپ اپنے دوست و احباب کے ساتھ کثیر تعداد میں اجتماع میں شریک ہوں تاکہ آپ کو بھی دینی معلومات حاصل کرنے کا موقع ملے، دین کا جذبہ ملے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام نے شراب کے ساتھ جوے کو بھی حرام قرار دیا، اور جوے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جوے کے آلات کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو نقل کرتے ہیں کہ جس نے جوے کے آلات کو، جوے کے سامان کو اپنے ہاتھ میں لیا، گویا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں رنگ لیا، اور جوا کھیلنے کے بعد اگر بالفرض وہ نماز کے لیے بھی پہنچا تو گویا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں رنگ کر کے نماز کے لیے پہنچا۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر کسی بزرگ سے آپ عقیدت کرتے ہیں، مثال کے طور پر اس وقت دنیا سنیت کی عظیم ترین ہستی جانشین حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ اختر رضا صاحب قبلہ ظہری میاں
جو ہمارے اور آپ میں سے اکثر لوگ کے پیر و مرشد ہیں، اگر کسی محفل میں آ جائیں اور ہمارے ہاتھ میں گرد و غبار لگا ہو، مٹی لگی ہو، تو بتاؤ کیا ہم حضرت سے مصافحہ کرنے کی ہمت کریں گے؟ جن ہاتھوں میں پاک گرد و غبار لگی ہو، ہم اپنے مرشد سے گرد و غبار، حالانکہ پاک ہے لگی ہوئی، گرد و غبار سے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے مصافحہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے؟ بتاؤ، میرے آقا فرماتے قیامت کے دن میں اپنے امتیوں سے مصافحہ کروں گا۔ آقا فرماتے قیامت کے دن میں اپنے امتیوں سے مصافحہ کروں گا۔ بتاؤ مسلمانوں، اگر جوا کھیلنے کی وجہ سے یہ ہاتھ قیامت کے دن سور کے خون میں رنگے ہوئے رہے، ساری کائنات تو حضور سے مصافحہ کر رہی ہوگی، کیا ہم بھی؟ اللہ اکبر، اللہ محفوظ فرمائے، اللہ اپنی امان میں رکھے۔ یا جس نے معاذ اللہ جوا کھیلا اور اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے رہے، تو کیا وہ آقا سے مصافحہ کر سکے گا؟ آقا سے مصافحہ کرنے کی سعادت حاصل کر سکے گا؟ کتنی محرومی ہوگی مسلمانوں۔ وہاں پچھتانے سے کام نہیں چلے گا، اگر پچھتانا ہے، اگر توبہ کرنا ہے، اگر گریہ کرنا ہے، اگر نادم ہونا ہے تو دنیا کے اندر نادم ہو جاؤ، اگر شرمندگی ہے تو دنیا کے اندر شرمندہ ہو جاؤ، توبہ کرنی ہے دنیا میں توبہ کر لو۔ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم نے آخرت میں روتے روتے خون سے دریا بھی بھر دیا اور اس وقت تم نے اللہ سے عرض کیا مولا دنیا میں جانے دے تاکہ ہم توبہ کر لیں، اپنے گناہوں سے رجوع ہو جائے، اس وقت تم روتے روتے اپنی آنکھوں سے خون کے دریا کو بھر دو گے، آنسوؤں سے خون کے دریا کو بھر دو گے، اس کے بعد بھی تمہیں دنیا میں آنے کا موقع نہ ملے گا۔ اللہ نے موقع یہاں دیا ہے، یہاں ہوش کے ناخن لو، وقت کو قیمتی جانو، وقت کو قیمتی سمجھو اور اس کے مطابق تیاری کرو آخرت کی۔ اس لیے کہ مسلمانوں، دنیا کے اندر دوست کام آنے کی بات کرتے ہیں، ماں باپ کام آنے کی بات کرتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ قیامت کے دن جتنے تمہارے دوست ہوں گے وہ سب کے سب تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ قیامت کے دن ماں باپ کا حال یہ ہوگا، اللہ اکبر، کہ ایک ماں اپنے بچے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، ایک باپ اپنے بیٹے سے دور بھاگ رہا ہوگا۔ ذرا بتاؤ اس وقت اگر کسی کی پناہ ہوگی، اس وقت اگر کسی کا سہارا ہوگا، اس وقت اگر کوئی مدد کرنے والا ہوگا تو وہ آمینہ کا لال عبداللہ کا لگتے جگر میرے اور آپ کے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت ہوں گے، جو غلاموں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے دامن میں پناہ دے رہے ہوں گے۔ لیکن اگر برے اعمال کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے ہم نے اپنے آقا کو ناراض کر دیا ہوگا، اللہ نہ کرے، صد بار نہ کرے، اگر میرے آقا نے کسی کو یہ کہہ دیا آج ہم تجھ سے ناراض ہے، چلا جا کہیں اور چلا جا، تو مسلمانوں بتاؤ کس کی بارگاہ میں پناہ مانگو گے، کس کے دامن میں چھپنے کی بات کرو گے؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ یہ دنیا ہے، دنیا کی رنگ ریلیوں میں اتنے نہ کھو جاؤ کہ آخرت کو فراموش کر دو، اللہ رب العزت کے قانون کو بھلا دو، رسول اعظم کی سنتوں کو فراموش کر دو۔ ایسا نہ کرو، ایک دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا اور پھر دنیا سے تمہیں واپس لوٹنا ہوگا۔ مرد ہیں ان کو بھی لوٹنا ہوگا، عورتیں ہیں ان کو بھی لوٹنا ہوگا، مگر آج مردوں کا حال تو ابتر ہوتا ہی جا رہا ہے، بدتر ہوتا ہی جا رہا ہے۔ عورتیں بھی بہت پیچھے، عورتیں بھی بہت پیچھے نہیں بلکہ وہ بھی مردوں سے 4 قدم آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔ آج کی خواتین فیشن کی طرف بھی جا رہی ہے، برائیوں کی طرف بھی جا رہی ہے، بے حیائیوں کی طرف بھی جا رہی ہے، اور عورتوں میں جو سب سے زیادہ بری وبا تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے وہ بے پردگی ہے۔ پہلے عورتوں نے پردہ چھوڑا، پھر دوپٹے کو بوجھ سمجھ کر مفلر کی طرح سر پہ رکھا، پھر گلے میں ڈالا اور اب تو کھوٹیوں پہ لٹکا دیا۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں، برکت کیسے ہوگی؟
کیا آپ کی بیوی کے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے؟ آپ کی ماں کے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے؟ آپ کی بہن کے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے؟ تفسیر روح البیان شریف میں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب عورت اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا لیتی ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ جس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہ آئیں گے اس کے گھر میں کیا خاک برکت ہوگی؟ بڑی معذرت کے ساتھ میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، برکتیں اور رحمتیں اللہ نے اٹھائی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کے تعویذ سے برکت آ جائے گا؟ ارے جس کے گھر سے برکت مولا نے اٹھا لی، کیا پھر مولوی صاحب کا تعویذ اس کو فائدہ دے گا؟ کوئی ہو جہاں رحمت کے فرشتے نہیں وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ آپ کو پتا ہے علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا منصوبہ بنا، واقعے کی طرف نہیں جاتا لیکن ایک اشارہ کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، بہت بڑا علاوہ تیار کیا گیا، اور جب بہت بڑا علاوہ تیار ہو گیا تب لوگوں نے سوچا کہ آگ میں ڈالیں کیسے، اس لیے کہ آگ کی تپش تو بہت دور تک کے لگتی ہے، جو ڈالنے جائے گا وہی جل جائے گا، تو منجنیق بنائی گئی۔ منجنیق سمجھتے ہیں نا؟ گوپن، پہلے جنگ کے موقع پر وہ استعمال ہوتی تھی، بڑے بڑے قلعوں کی دیواروں کو توڑنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ ایک لمبا پائپ ہوتا تھا، اس کے دو چکے ہوتے تھے، اور ایک ربر کی طرح ایک رسی ہوتی تھی، وہ رسی کھینچی جاتی اور چھوڑی جاتی تو وہ اس طرح چھٹتی تو پتھر کو لگتی، اور پتھر کو جب لگتی تو وہ دور تک کے جاتا اور اس طرح وہ قلعوں کی دیوار کو توڑ دیتا۔ تو منجنیق ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے سب سے پہلی مرتبہ تیار کی گئی، شیطان کے ڈائریکشن پر، اس کے بتانے پر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے سرے پر بٹھا دیا گیا، اور کافروں نے رسی کھینچنا شروع کی تاکہ چھوڑیں گے تو ابراہیم کو لگے گی جا کر وہ آگ میں چلے جائیں۔ فرشتے رونے لگے، اللہ یہی تو تیرا ایک بندہ ہے جو تیرا نام لیتا ہے زمین پہ، یہ بھی آگ میں جا رہا ہے، مولا ہمیں اجازت دے، ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ تمہاری مدد تو لے گا نہیں، لیکن تم جانا چاہتے ہو تو میں اجازت دیتا۔ رب کی طرف سے اجازت مل گئی، رحمت کے فرشتے آئے، کافر سب مل کر رسہ کھینچتے تھے، فرشتوں نے اس رسے کو پکڑ لیا۔ اب وہ پوری طاقت لگاتے ہیں مگر رسہ کھینچتا نہیں، رسہ کھینچے گا نہیں تو چھوٹے گا نہیں، چھوٹے گا نہیں تو ابراہیم علیہ السلام آگ میں جائیں گے۔ وہ پریشان ہو گئے کہ ہمارا یہ منصوبہ بھی فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ تو شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں آیا، اور جب بوڑھے کی شکل میں آیا تو کہنے لگا کیا دشواری ہے؟ تو اس نے لوگوں نے کہا کہ یہ رسہ ہم سے کھینچتا نہیں، حالانکہ کل تک تو کھینچ رہا تھا، آج نہیں کھینچتا۔ تو اس نے کہا یہ کھینچتا نہیں، میں ایک تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، 8-10 عورتوں کو بلاؤ، اور جب وہ عورتیں آ جائیں تو ان سے کہو کہ وہ اپنے سر کو ننگا کر لے، یعنی سر سے دوپٹہ ہٹا لے۔ اس کا مطلب اس زمانے کی کافر عورتیں بھی اپنے سر پہ دوپٹہ رکھتی تھی۔ مسلمان عورتوں کو کیا ہو گیا کہ وہ دوپٹے کو دور کر چکی، کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو شیطان نے کہا 10 عورتوں کو بلاؤ اور ان کو کہو کہ دوپٹہ سر سے ہٹا دے۔ جب عورتیں آئی اور انہوں نے دوپٹہ سر سے ہٹایا تو جو رحمت کے فرشتے رسہ پکڑے ہوئے تھے وہ سب دور چلے گئے۔ جب وہ دور گئے تو رسہ کھنچ گیا، رسہ کھنچ گیا، ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے۔ کیا پتا چلا؟ جہاں اللہ کا نبی موجود ہو، اللہ کے نبی کی موجودگی کے بعد
اگر وہاں رحمت کے فرشتے نبی کی وجہ سے ہو اور عورتیں سر کھول لے تو بھی رحمت کے فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں. اور بڑی ذمہ داری سے بات بھی عرض کروں، مسلمانوں تم تو تم اور ہم تو ہم ہیں. اگر نبی کی بیوی بھی سر سے دوپٹہ ہٹا لے تو وہاں سے بھی رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں. نبی کی بیوی کی بات کر رہا ہوں. اسی روح البیان میں نیچے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آقا پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرا، تو پہلی وحی نازل ہونے کے بعد چونکہ وہ وحی غار حرا میں نازل ہوئی تھی تو آقا علیہ السلام پر کلام الہی کی ہیبت تھی. آقا کانپتے ہوئے آئے اور آپ نے اپنی مقدس بیوی ہم سب کی ماں ام المومنین جناب خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، کمبل اڑاؤ مجھے. ام المومنین نے پوچھا میرے سرتاج کیا ہوا؟ آقا فرماتے میں ایسی مخلوق دیکھ رہا ہوں کہ مجھے خطرہ ہو گیا اپنی جان کا. ماں خدیجہ نے کہا آپ اپنی جان کو جو ہے وہ خطرہ محسوس نہ کریں. اور آقا کا ہاتھ پکڑا، توجہ فرمائیں، آقا کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی. فرمایا وہ مخلوق تمہیں نظر آتی ہے، اب بھی نظر آتی ہے جو تمہیں غار میں نظر آئی تھی؟ آقا نے فرمایا ہاں خدیجہ میں وہ دیکھ رہا ہوں وہ مخلوق. اتنے میں ماں خدیجہ نے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا لیا. ماں خدیجہ نے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا لیا. جب دوپٹہ ہٹایا تو پوچھا میرے سرتاج کیا اب بھی وہ مخلوق تمہیں نظر آتی ہے جو غار حرا میں دکھی تھی اور اب تک نظر آ رہی تھی؟ آقا فرماتے اللہ کی عزت کی قسم اب وہ مخلوق مجھے نظر نہیں آتی. پھر ماں خدیجہ نے دوپٹہ سر پہ ڈالا، اب نظر آتی ہے؟ کہاں اب نظر آتی ہے؟ فرماتی آپ کو مبارک ہو، یہ وہی رحمت کے فرشتے ہیں جو ابراہیم کے پاس آئے تھے وہ آپ کے پاس آئے ہیں. اگر یہ شیطانی مخلوق ہوتی تو میرے دوپٹہ اتارنے کے بعد بھی آپ کو نظر آتی. جب میں نے دوپٹہ ہٹایا تو وہ رحمت کے فرشتے تھے جو چلے گئے. اب میں تم سے کیا کہوں؟ ارے نبی کی وہ بیوی جس کو خدا بھی عرش سے سلام بھیجتا ہے، اگر وہ سر سے دوپٹہ ہٹا لے تو ان کے گھر سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں. تمہاری عورتیں، تمہاری بیٹیاں فیشن کے لیے اگر دوپٹے کھٹی پر لٹکا کر گاؤں گاؤں گھومتی رہے تو تمہارے گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کڑاڑی ماری ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ گھروں میں برکت ہو اپنی بیٹیوں کو دوپٹے کا پابند بنا دو، اس لیے کہ تم بازو کی قوت سے مال تو کما سکتے ہو مگر مال میں برکت نہیں کما سکتے. مال اگرچہ بازو کی محنت سے مل سکتا ہے مگر برکت بازو کی محنت سے نہیں مل سکتی. برکت تو اللہ کی رحمت سے ملا کرتی ہے، رب کی مرضی، رب کے کرم سے ملا کرتی ہے. مسلمانوں ایک ہماری بیٹیاں ہیں جو دوپٹہ اوڑھنے میں شرماتی، پردہ کرنے میں شرماتی. ایک نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ تھی جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا تھا، جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا تھا. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت جیسے مجدد اور محقق نے کہی ہے جو بغیر دلیل کبھی کوئی بات نہیں کرتے. فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. نبی کی بیٹی وہ بیٹی ہے کہ جس کے سر کے دوپٹے کو چاند و سورج نہیں دیکھتے. اور ہماری بیٹیاں کوچنگ کے نام پر، ہماری بیٹیاں کالج کے نام پر، ہماری بیٹیاں آزاد خیالی کے نام پر کبھی پارکوں میں گھوم رہی ہے، کبھی بائک پر بے پردہ گھوم رہی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں وہ مرد دیوس ہے، دیوس. آقا فرماتے وہ مرد دیوس ہے جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہے. اللہ ایسے مردوں کی نہ نماز قبول کرتا ہے نہ دعائیں قبول کرتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسلام کو سمجھو، دین کو سمجھو، بنیادی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ ہماری بچیوں کو سیدہ فاطمہ کی حیا کا حصہ عطا فرمائے، کنیز فاطمہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. دوران بیان کوئی غلطی ہو اللہ تعالی معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.